فرمایا کہ من یطع الرسول، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے فقط اطاع اللہ، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت ہی اصل رسول کی، خالی اب رسول کی اطاعت کر لو، اللہ کی اطاعت خود بخود ہو جائے گی۔ دیکھیے، پڑھنا، سمجھنا، پھر اس پر غور کرنا، یہ تینواں جو ایک سیکشن ہے نا، اسے عربی میں اصل میں تدبر بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب یہ آیت اتارا تھا، منافق بھی تھا تو پڑھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، کم از کم اتنا تو تھا۔ بڑی پوائنٹ کی بات سمجھا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ پوچھتا ہے، ارے با تو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تدبر کیوں نہیں کرتا؟ کرا تو منافقت سے نکل کر صحیح مسلمان بن جائے گا۔ اگر یقینی طور پر اللہ کا کلام مان لیے تو تمہیں حرف پہ حرف عمل کریں گے، نافرمانی کریں گے؟ ہرگز بھی نہیں کریں گے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر کیا نہیں ہے؟ اللہ کے کلام ہونے میں دراصل کیا ہے؟ پختہ یقین نہیں ہے، اس واسطے مسئلہ۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اس کے اندر تم ضرور بالضرور بہت سا اختلاف پاتے۔ جو کوئی بھی اپنے ماحول میں دیکھتا ہے کہ غریب ہے اور ایک آفیسر سے آپ کو اچھی تعلقات ہیں اور آپ کو معلوم ہے، ابھی بولیں گے میں جانتا ہوں، بولا تو اسے کام مل جائے گا، تو کیا نہیں کرنا؟ بخیلی نہیں کرنا۔ میں کہیں کو بولوں؟ بول کے کرنا، اس میں بھی ثواب ہے بہت بڑا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا اسی لیے اس کا حصہ اسے برابر ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، رہا جو کوئی بھی برائی کی سفارش کرے گا اس کا حصہ بھی اس کو ضرور مل جائے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر نظر رکھنے والا ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب دیکھیے یہاں پر درجہ اور بلند ہو گیا۔ پہلے بتا رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہاں پر معاملہ الٹا، رسول کی اطاعت کو اس حد تک اوپر لے گیا سوچ ہی نہیں سکتے آپ۔ فرمایا کہ من یطع الرسول، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے فقط اطاع اللہ، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت ہی اصل رسول کی، خالی اب رسول کی اطاعت کر لو، اللہ کی اطاعت خود بخود ہو جائے گی۔ یہ میرا رسول ہی اصل گارنٹی ہے۔ دیکھو یہ رسول جو حرکت کرتا ہے سب دین ہے۔ تو جو کوئی رسول کی اطاعت کر لیتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولا، جو کوئی پھیرتا ہے پیٹ، فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو ان کے اوپر کیا نہیں، پاسبان بنا کر نہیں بھیجے، یعنی آپ نگران نہیں ہیں، آپ پہنچانے والے ہیں۔ آپ کے پہنچانے کے باوجود بھی کوئی برائی کرتا ہے سزا پائے گا۔ آپ دراصل کیا نہیں ہیں، اس پر حافظ نہیں ہے، اس پر محافظ نہیں ہے کہ آپ اسے پکڑ کے کیا کریں، اسے زبردستی نیکی کروائے۔ آپ کو کہنا ہے بس۔ اچھا، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، لیکن جب یہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور ان میں کا ایک گروہ رات میں بیٹھ کر جو وہ کہتا ہے اس کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ یہودیوں کی چال تھی یہ بھی، جو آج بھی ہے بہت سے لوگوں کی۔ عام مجلسوں میں تو آتے ہیں تو بڑے پکارے ہیں، ہمیں اللہ رسول کی بات ماننے والے، بھائی ہمیں اللہ رسول کی بات ماننے والے، لیکن گھروں کے اندر کے معاملات کیا ہیں جی؟ بالکل خلاف۔ یہی حالتیں تھیں منافقین کی بھی۔ جب اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے بڑا پکارا تھا، اللہ کے رسول ہم آپ کی کیا ہیں، اطاعت کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ جاتے تھے گھروں کے اندر، ان کے خاص شیطان مل کے بیٹھتے تھے، تو راتوں کے اندر باتیں ہوتی تھی، کس طرح اللہ کے رسول کو تکلیف دینا، کس طرح اسلام کو تکلیف دینا، سازشیں ہوتی تھی۔ غیر الذی تقول، وہ بات کہتے تھے جو اوپر کہے تھے اس کے بالکل برعکس بات۔ اللہ کہتا ہے واللہ یکتب ما یبیتون، جو کچھ بھی یہ راتوں میں بیٹھ کے میٹنگیں کرتے ہیں اللہ اس کو لکھ رہا ہے۔ فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، اللہ کے رسول آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور اللہ ہی پر توکل کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ تبارک و تعالی ہی کافی ہے بھروسہ کرنے کے لیے۔ اب وہ مشہور ترین پھر وہ آیت آ گئی جو میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں اور
دورے ترجمہ قرآن کے لحاظ سے بھی بڑی اہم آیت ہے یہ آیت، جو اللہ تبارک و تعالی 80/2 سورہ نمبر کیا ہے 4 میں فرماتا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، پڑھنا، سمجھنا، پھر اس پر غور کرنا، یہ تینواں جو ایک سیکشن ہے نا، اسے عربی میں اصل میں تدبر بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب یہ آیت اتارا تھا، منافق بھی تھا تو پڑھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، کم از کم اتنا تو تھا۔ بڑی پوائنٹ کی بات سمجھا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ پوچھتا ہے، ارے با تو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تدبر کیوں نہیں کرتا؟ کرا تو منافقت سے نکل کر صحیح مسلمان بن جائے گا۔ تو جس دور میں قرآن اتر رہا تھا، اس دور میں کم از کم منافق بھی قرآن پڑھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا۔ آج کا پکا مسلمان قرآن پڑھتا نہیں ہے۔ اس دور کا منافق بھی قرآن پڑھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، عمل نہیں کرتا تھا، تدبر نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ ارے بیوقوف، تو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو تدبر کر اور صحیح مسلمان بن جا۔ لیکن آج گئی گزری حالت اتنی ہے کہ آج کا اچھا سے اچھا مسلمان بھی قرآن پڑھتا نہیں، تو تدبر کیسے کرے گا؟ تدبر تو تینواں سیکشن، جب پڑھیں گا، سمجھیں گا، تو تب تدبر کر سکیں گا انہیں۔ یعنی یوں سمجھو کہ ایک ہے پڑھ لینا، آپ کوئی بھی مشکل کتاب اٹھا لیجئے، ٹرمینالوجی سیکھنا ہے، میتھس سیکھنا ہے، یا آ کر کیا سائنس سیکھنا ہے، سائنس کی کتاب اٹھا پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں نہیں آئے گا، کیا بھی نہیں آئے گا۔ اسے سمجھنا، کسی طبی استاد کو رکھو تبھی نہ سمجھ میں آئے گا۔ ہاں 2x2 اسکوائر انٹو 2x2 کیا جی ہے؟ کیا یہ اوپر 2 پھر نیچے بھی 2 پھر انٹو بھی 2، یہ کیا تھا بلا؟ کیا سمجھیں گے تمہیں اسے؟ انہیں بتاؤں گا، وہ 2x2 کے اوپر 2 لکھو ہے نا، وہ 2 نہیں با، وہ اسکوائر با اسے بولتے، اسے وہ 3 لکھو رہتے اسے کیوب بولتے با اسے۔ اس کا معنی اتنے مرتبہ ملٹیپلائی کرنے کا معنی با۔ تب جا کو خالی تمہیں وہ لینگویج سمجھیں گے، کس کی؟ میتھس کی لینگویج۔ اچھا وہ سمجھ گئے تو بھی مسئلہ حل کر ڈالیں گے کہ میتھس کو سکھایا، ایکسرسائز دیا، ایکسرسائز میں صحیح طور پر تمہیں جو ہے اس کا نتیجہ لے کو آنا، بولے تو جو سکھایا وہ کرے تو نہیں آئیں گا، تدبر کرے تو نتیجہ نکلے گا۔ پڑھے تمہیں، پھر تمہیں سمجھے، ایک استاد کو رکھو، پھر اس کے بعد سم دیا، یہ سم کر کو لے لگا، اب سم میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ تدبر کر رہے ہیں۔ اچھا انہیں اس میں مائنس ہوا، یہ مائنس پلس ہوا، اچھا ایسا، اب یہ نتیجہ لا کو دے رہے ہیں۔ تب جا کو کہیں کیا ہے تمہارا میتھس کا سم حل ہوا۔ سمجھے؟ یہی قرآن ہے، قرآن کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، پڑھو، پھر سمجھو، پھر تدبر کرو بیٹھ کر، تب کہیں جا کے ہدایتیں کھلیں گی۔ اور اس زمانے کا منافق پڑھا بھی، کیونکہ اس کی زبان کیا تھی؟ سو عربی، تو سمجھا بھی انہیں، لیکن کیا نہیں کرا؟ تدبر نہیں کرا، تو نفاق کے اندر ہی رہا۔ تو اللہ بولتا ہے پڑھا تو سمجھا لیکن تدبر نہیں کرا نا۔ کیوں نہیں کرتا تدبر؟ اگر کرا تو نفاق سے نکل کر صحیح مسلمان بن جائیں گا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں پکے مسلمان کہتے، ہمیں پہلے درجے پہ بھی نہیں آئے، ہمیں پڑھتے بھی نہیں، کہاں سمجھیں گے، کہاں تدبر کریں گے؟ وہ سب دوسری کیٹیگری ہے نا۔ تو اللہ کیسے ہم پر رحم کریں گا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر تم تدبر کرتے قرآن کے اندر تو یہ بات اچھی طرح تمہارے اندر پیوست ہو جاتی کہ یہ کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف سے کوئی اور نہیں ہے جو اس کو لایا ہے، یہ اللہ ہی کا کلام یقینی طور پر مان لیتے۔ اگر یقینی طور پر اللہ کا کلام مان لیے تو تمہیں حرف پہ حرف عمل کریں گے، نافرمانی کریں گے؟ ہرگز بھی نہیں کریں گے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر کیا نہیں ہے؟ اللہ کے کلام ہونے میں دراصل کیا ہے؟ پختہ یقین نہیں ہے، اس واسطے مسئلہ۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اس کے اندر تم ضرور بالضرور بہت سا اختلاف پاتے، کو بہت سا تضاد پاتے، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی کیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔
یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. لیکن یہ بات کب پائیں گے آپ؟ جب تدبر پڑھیں گے تب نہ جی پائیں گے. جب تم نہیں کریں گے پائیں گے نہیں. یہ بات بہت یونیک ہے سمجھنے کی. قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ کہتا ہے اگر یہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. سمجھے؟ کیا بھی نہیں سمجھے؟ کیا بھی نہیں سمجھے؟ دیکھو اللہ کہتا ہے اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. تو اس کا دوسرا سیکشن کیا بنا؟ قرآن میں کیا؟ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بنا نہیں بنا؟ کیونکہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو قرآن میں اختلاف پاتے. تو غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو قرآن میں اختلاف نہیں ہے. ہے نہیں؟ ہے نہیں ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ کیا بھی سمجھے؟ کچھ بھی نہیں سمجھے. کیونکہ اگر تم آ کر سرسری نگاہ سے قرآن پڑھو گے تو وہاں قرآن میں اختلاف دکھیں گا تم نا. پڑھو تم. ابھی میں نہیں بتایا اوپر کیا آیا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اچھائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، تصبک حسنۃ، جو بھی برائی ہوتی ہے وہ نبی کی طرف سے. اللہ کیا بولتا ہے؟ قل کل من عند اللہ، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے. پھر نیچے کیا کہتا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ، ہاں جو بھی نیکی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی برائی ہوتی ہے وہ تمہارے کرتوت سے. اختلاف ہے نہیں ہے جی؟ ہے اختلاف نہیں ہے؟ تو اللہ بولتا نا اختلاف نہیں ہے بولتا. ایسے ہزاروں مثالیں میں دوں گا جس میں کیا ہے اختلاف دکھیں گا تم. لیکن اصل میں اختلاف ہے نہیں ہے. وہ کب سمجھ میں آئیں گا؟ نہیں، تدبر کرنے پر آئیں گا، خالی پڑھنے پر نہیں آئیں گا. سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ایک بہت عمیق بات سمجھانا چاہتا ہوں میں اصل میں. اسی واسطے رب کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن. دیکھو قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور تم پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف. تو معلوم ہوا کہ رب کے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر تم سرسری مطالعہ کرو گے تو اختلاف دیکھو گے قرآن میں. تو قرآن اصل میں پڑھنا ہے، واقعتاً اللہ کا کلام پر ایمان لانا ہے، سمجھنا ہے. تو تدبر کرو تب معلوم ہوگا کہ قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں. تو بات خالی دورے ترجمہ قرآن سے بھی نہیں چلیں گی. اب جو دورے ترجمہ قرآن میں بیٹھے ہیں وہ اگلی زندگی قرآن پہ لگا دیں گے تو چلے گی. سمجھو یہ بات، یہ سمجھانا مقصود تھا اصل میں آپ کو میں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جو کوئی امر، کوئی بھی معاملہ امن کا یا خوف کا اگر ان لوگوں کے پاس پہنچتا، نیوز آتی، اذاعوا بھی، فوری طور پر پھیلا دیتے. کون؟ منافقین. اصل میں کرنا کیا تھا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. وہ اللہ کے رسول کی طرف پلٹاتے اور جو کچھ بھی صاحب امر ہے، عقل ہے، ان لوگوں کی طرف پلٹاتے وہ معاملہ. تو وہ دراصل اس میں سے جو بات نکلنا، یعنی جو اخذ کر سکتے تھے، یستنبطونہ، جو ضرورت کی چیز تھی اس کو صرف نکال کے بتلاتے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، اتنا بتاتے.
لیکن یہ ریش منافقین کرتے تھے. کیا مطلب؟ کہیں سے کوئی نیوز آئی اللہ کے رسول فلاں غزوے میں گئے نا، معلوم کیا ہوا، اتنے صحابہ شہید ہوئے، کہتے ایسا ہوا کہتے. اب مدینے میں صحابہ انتظار میں کوئی نیوز آئیں گی نہیں آئیں گی. ایسی حالت میں کیا ہے، فوری طور پر تمام عوام کو کیا کرنا، بھائی وہاں گئے نا شکست ہو گئی تو عوام پر کیا اثر پڑے گا. اور اس میں کیا کرتے تھے منافقین، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. جب بھی کوئی خوف یا کوئی بھی امن کی بات جو بھی آئے فوری طور پر اسپریڈ کر دینا، فوری طور پر پھیلا دینا. اذاعوا بھی اسی سے کیا ہے، اسٹیشن جو ریڈیو اسٹیشن ہوتا عربی میں اذاعہ کہتے ہیں اس کو، اذاعت القرآن الکریم، قرآن کریم کا اسٹیشن یہ کیا ہے، ہمیشہ وہ جب بھی ڈالیں قرآن چلتا رہے گا، ابھی بھی موجود ہے آپ کو. تو یاد رکھو یہ کیا کرتے تھے، یہ ہر بات کو پھیلا دیتے عوام کے سامنے. حالانکہ اللہ کیا حکم دیتا ہے، ضرورت کی اہم ترین بات کوئی آتی تو وہ اسے کیا کرنا، اللہ کے رسول یا کوئی ذمہ دار حاکم تک پہنچانا. اس سے کیا ہوگا، اگر ایسے لوگوں کے علم میں بات آئے گی تو جو نتیجہ نکالنا وہ نکال کے جتنا بولنا اتنا بولتے. یہی آج کیا کر رہا ہے، سو سر پہ چڑھ کے مسالہ پیس رہا ہے. سو یہ کرونا وائرس کائی کو آتا ہے بولو، اس واسطے کیا نیوز آئی اتنے جنے مر گیا. وہ دیکھو شمشاد گھاٹ میں کیا ہے، اسٹیچر رکھنے بھی جگہ نہیں ہے، وہاں دیکھو آگ لگ رہی، وہ دیکھو وہ ہاسپٹل میں لوگ اتنے مر گئے، یہ ہو رہا ہے. کون دیکھا جی؟ اگر واقعتاً بھی نیوز ہے تمہیں کہیں کو عوام میں پہنچا کو کیا ہے، اور ہراسمنٹ کرتے ہیں اور زیادہ خوف پھیلاتے. اسے کوئی ایک ایسا منبع بناؤ، کوئی ایک ایسی میٹنگ یا کوئی ایسی جماعت بناؤ جو بڑے علماء کی ہو، ذہین لوگوں کی ہو، وہاں تک وہ بات پہنچا دی جائے اور اس کے بعد وہ سوچیں ان میں سے کتنا بولنا اتنا بولیں گے، جتنا چھپا لینا وہ چھپا لیں گے. اگر اس سسٹم پہ رہتے آج اس طرح کے کیا ہے ہمارے اندر ڈر اور خوف نہیں پھیلتا. حالانکہ میڈیا خود چاہتی یہی ہے کہ ڈر اور خوف پہنچ کے لوگ کرونا آنے سے پہلے کرونا بول کو مر جان دے. کئی لوگ کرونا نہیں آیا، حقیقت بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، اور ڈاکٹر بھی کئی لوگوں کو کرونا آیا اس نے، لیکن کرونا سے پہلے اٹیک آیا، مر گئے، صرف اس واسطے کہ دھاچک تھی. اور اٹیک کیوں آتا بھائی، دھاچک سے آتا. یا اور بات ہے کہ بلاکیج رہے تو بھی آنگا، وہ اور بات. لیکن کئی لوگ دھاچک سے آئے، مر گئے. ہاں پھیلائے کون؟ بیٹھے اس کا پورا دن خالی پھیلانے میں لگتا، اسے بھیجا میسج، اسے بھیجا میسج. کون با بولے تجھے بھیجو بولو، تجھے کون ذمہ داری دیا؟ اللہ کی قسم اگر آج بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہن یہ آ کر ارادہ کر لینا ایک نیوز بھی کسی کو نہیں بھیجیں گے، واٹس ایپ بند، کیا بھی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. نیوز تم کو کیا ہوتا تم نا، الٹا ابھی ڈر خوف ہوتا. واٹس ایپ بند، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے نماز پڑھو، دعائیں کرو، بس بیٹھ جاؤ، اللہ بولو. کوئی کیا ہے کسی سے کیا ہے پوچھنا گیچنا ہے کیا، فون کر کے پوچھ لو کیسے ہیں، اچھے ہیں کیا، بولو، معاملہ ختم. وہاں سے آج کل تو کیا ہو گیا ہے، واٹس ایپ میں خالی وائس یا ٹیکسٹ ایس ایم ایس نہیں، پکچرا کہاں خبر تک گیا تک مردہ پکچرا، خبر میں کھڑ جا کو پکچر اٹھاتا انہیں وہاں سے روتا، ہو اللہ میرا بھائی چلے گا نا، کائی کرے دیکھا تجھے کون دیکھو بول، خبر سنا نہیں چلے گا بول کو، دعا کر، دعائیں مغفرت کر. ویڈیو کالنگ نہیں دیتی تو کبھی کبھی دیکھتا بھائی کو، تو نہیں دیکھتا نہیں، صبر کر لے کو رہ جاتا نہیں، صبر کر لے کو رہ جا. اب بھی کائی کو بیٹھے صورت دیکھ لو، وہاں سے دھائے روتا ہے. انہیں دفنا نہ چھوڑ کر ویڈیو پکڑ لو، بیٹھا خبر میں بیٹھ جاؤ. کیا عجیب تماشا دیکھو، کون بولا یہ سب؟ اپنے اوپر اپیت ڈال لی سو مصیبتیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالی ایسے اصول دیا ہے میرے بھائیو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں اچھی خبریں ہیں کیا، فلاں بڈھا آدمی کرونا آیا اچھے طریقے سے پھر واپس آیا، کیا اس کی فوٹو لے کو ہنستے مسکراتے سب کو بھیجے، دیکھو جی 90 سال کا بڈھا جا کو ماشاء اللہ سے پھر پھل کھا لے کو بیٹھا ہے، بول کو بھیجو سب، تیرا طاقت تبھی آ دے سب کو. نوجوان بچہ اب بھی باتاں کر لے کو تھا، گیا سانس کے دمے میں سے مر گیا، اس کی فوٹو سب جگہ پورے جنے. بھائی معلوم کیا بھائی نوجوان، او جی معلوم موت آئی تھی چلے گا جی، انہیں کائی کو اس کے واسطے پورے جنے ادھر ادھر آتے.
اس کا مطلب پورے نوجوان مر جائیں گے بول کو. اصل مسئلہ جو بھی ہے کہ یہاں تو قرآن میں آیا ہے اویل خوفی اویل امنی، خوف کا میٹر ہو یا امن کا، سب بھی چھپاؤ، کچھ بھی ہو پھیلاؤ نہیں. جو بھی اہل علم ہیں، ذہین لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان تک پہنچا دینا ذمہ داری. اب انہوں دیکھیں گے معاشرے میں یہ نیوز دینا کی نہیں دینا کی، نہیں دینا بولے تو رکھ لیں گے. یہ سسٹم بنانا وہاں کچھ بھی ڈالتے ہیں، تم نہ جو بڑے سمجھتے ہیں تمہیں عالم، ان کو بھیجنا مول صاحب یہ آیا ہے ایس ایم ایس، یہ بھیجو نہ کو بھیجو. انہوں دیکھے ارے نہیں نا جی غلط حوالہ ہے نا، بخاری میں ہے نہیں نا اسی حدیث، نہیں بھیجنا جی تمہیں. اچھا بھائی اچھی چیز نہیں بھیجتا. کئیوں کو غلط نیوز بھیجنے سے بچ گئے تم. میں تو کہتا ہوں کہ پوری عالمی طور پر ایک گروپ بننا، جہاں سے بھی جو بھی آئے، کوئی انڈیویجول نہیں بھیجنا میسج، وہ ہمارے علماء کے پاس جانا. وہ لوگ کیا ہیں اطلاع دیں گے، یہاں جو معاملہ ہوا وہ بالکل صحیح، تبھی ہم مانیں گے، ورنہ تو ہم کوئی نیوز کو نہیں مانیں گے. کتنے لوگ مرے، کتنے لوگوں کو کیس زیادہ ہوئے، ایک دن میں انہیں ڈالتا چاہے تو کیا ہے 21,000 کیا کہتے ہیں نئے کیسز کہتے ہیں. کتنے کہتے ہیں ایک دن میں کہتے ہیں، کہاں کہتے ہیں تمل ناڈو کے اندر کہتے ہیں. کتنے کہتے 21,000. ارے واہ. اچھا ووٹنگ تھی نا کب؟ تب 2 آدمیوں کو چاہے خالی. آہا یہ عجیب ہے نا، یہ تیری مرضی رہے تو 21,000، مرضی نہیں تو 2 آدمی. ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم ہمارے میڈیا کی بات مانیں گے، ہمارے علماء کی بات مانیں گے. انہوں بولیں گے تو مانیں گے، نہیں بولے تو کون بھی. کتنے کے کووڈ کیسز زیادہ نئے، ایک بھی نہیں، سب اللہ کے فضل سے ہی بولیں گے. ہمیں یہ سسٹم جب تک ہمیں نہیں لائیں گے امن سے نہیں رہیں گے. یاد رکھو یہ واٹس ایپ ہے نا، یہ 2 دھاری تلوار، یہ اچھا بھی کرتا برا بھی کرتا. اس واسطے خود کے اوپر کنٹرول کرو. یہ واٹس ایپ میں جاؤ نہ کو زیادہ، ان خبروں پر اعتبار کرو نہ کو، اور یہ خبریں دوسروں کو بھیجو. جو سنے رکھ لیے اللہ بول کو ٹچ کی، نہیں بھیجے بول کو تمہارا ایئرٹیل سم کی ایئرٹیل والا فون کرے گا جی واٹس ایپ میں خبریں نہ بھیجے تمہیں، نہیں نہ بھیجا نہیں نا، اب بھی کٹ کر تو کنیکشن کٹ کر ڈالیں گا کہ نہیں کیا بھی تو نہیں ہوتا نا، کئی کو بھیجتے ہیں تمہیں بیٹھے بیٹھے. نہیں اللہ پوچھیں گا کل کے دن تیرے پاس واٹس ایپ میں خبر آئی تھی نا فلاں دن، آج کیا بھائی آج 10 مئی کی 9 مئی، ہاں 9 مئی کو کووڈ کیسز کتنے تھے 21,000. اللہ بھیجا گا سب کو، نہیں بھیجا جا جہنم میں. ہے کیا مکلف ہی تمہیں؟ کئی کو پڑھتے ہیں بیٹھے بیٹھے، کئی کو گناہ میں کئی کو پڑھتے ہیں. نیوز بھیجنا چھوڑ ڈالو، مانتے ہی بھیجیں گے پھر ہاں اٹکے تمہیں بھیجے بولو مجھے آیا بولو، سب کے نمبر ہی میرے پاس. ہاں فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ماں سوائے چند لوگوں کے سب کیا ہیں شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یعنی ان خبروں کے پیچھے پڑ کے پریشانی میں پڑتے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے. اللہ کا بہت بڑا فضل تھا صحابہ پر اور اللہ کے رسول پر کہ اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کی سازشوں سے بچاتا رہا. فقاتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی بھی نہیں نکلے اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول آپ اکیلے نکل جائیں. اس حد تک حکم ہے. دیکھو فقاتل، نکلو اللہ کے رسول آپ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، سوائے آپ کے نفس کے علاوہ کسی پر آپ کیا نہیں کر سکتے، زور زبردستی نہیں کر سکتے نا. لا تکلف، آپ مکلف نہیں ہے، الا نفسک، اپنے آپ کے علاوہ کسی پر آپ مکلف نہیں ہے. اس واسطے جب حکم ہوا دیکھے کوئی نہیں نکل رہا ہے آپ نکل جاؤ. ہاں وحرض المؤمنین، جو مسلمان ہیں ان کو دراصل آپ ابھار سکتے ہیں، نکلو بول سکتے ہیں، لیکن خود نکل جانا چاہیے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا. مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے، یہ تو ہے. ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی سے ان کو روک دے
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے کافروں کو رعب ڈال دے، وہ رک جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشد بأسا و اشد تنکیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے لڑائی اور ان کی سزا دینے میں بہت سخت ہے، کہ آپ کو تو نکلنا ہی نکلنا ہے، صحابہ کو نکلنا ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں رعب ڈال دے، وہ رک جائیں، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خود کیا کر دے، ان کو زبردست سزا آسمانوں سے دے دے یا زمینوں سے دے دے کہ وہ رک جائیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، رہی جو کوئی بھی شفاعت کرنا چاہے، سفارش کرنا چاہے، اچھے معاملے میں سفارش کرے، یہ اس کے لیے اچھا ہے، اسے ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بھی دراصل کیا ہے، معاشرے کو بلند کرنے میں بہت بڑا کام ہے۔ جو کوئی بھی اپنے ماحول میں دیکھتا ہے کہ غریب ہے اور ایک آفیسر سے آپ کو اچھی تعلقات ہیں اور آپ کو معلوم ہے، ابھی بولیں گے میں جانتا ہوں، بولا تو اسے کام مل جائے گا، تو کیا نہیں کرنا، بخیلی نہیں کرنا، میں کیا بولوں، بول کے کرنا، اس میں بھی ثواب ہے بہت بڑا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا اسی لیے اس کا حصہ اسے برابر ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، رہا جو کوئی بھی برائی کی سفارش کرے گا اس کا حصہ بھی اس کو ضرور مل جائے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر کوئی تمہیں سلام پیش کرے تو تم اسی کے مطابق برابر کا سلام دو، یا نہیں تو کیا اس سے اچھا جواب دو، یعنی السلام علیکم کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولو، یعنی تو کم از کم اس کے برابر بولو۔ یہ اللہ نے کیا ادب سکھایا ہے، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کا یعنی علی کل شیء حسیبا، حساب رکھنے کے اعتبار سے ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، تم سب کو وہ قیامت کے دن ضرور بالضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔